السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایک بہت اہم مسئلہ ہے، توجہ کی اس میں ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے لیے تاخیر سے پہنچتا ہے یا دو چار آدمی تاخیر سے پہنچتے ہیں جبکہ مسجد میں عشاء کی نماز ہو چکی ہے، امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ الگ سے جماعت نہ کریں یا اکیلا عشاء کی نماز نہ پڑھیں، بلکہ یہ سب کے سب جا کر امام کے پیچھے نیت باندھ لے، عشاء کی نماز کی نیت کرتے ہوئے نیت باندھ لیں گے امام کے پیچھے۔ جب امام تراویح کی 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے گا تو یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، باقی 2 رکعت مکمل کر لیں گے۔ یہی فتویٰ محمد بن صالح العثیمین، صالح فوزان اور فتویٰ لجنۃ الدائمہ کے جو مفتیان اکرام ہیں ان کا ہے۔ ناظرین، اس میں شک و شبہ کرنے یا پھر اشکال کرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تراویح پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے عشاء پڑھنے والوں کی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ یہ سوال کرنے کی کوشش نہ کریں کہ تراویح پڑھانے والے کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے والوں کی نماز کیسے ہو جائے گی۔ ناظرین، ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ متنفل جو عشاء کی تراویح پڑھا رہا ہے وہ نفل پڑھ رہا ہے، اور جو عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ فرض پڑھ رہے ہیں۔ متنفل پڑھنے والے کے پیچھے، متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے 3 دلیل ہیں، اور بھی دلیل ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور اپنے علاقے میں جو مسجد ہے یہاں آ کر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے پیچھے انہوں نے جو عشاء کی نماز پڑھی وہ فرض ان کا ادا ہو گیا۔ اب جو نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ نفلی تو ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹے سے بچے، بھئی بالغ ہونے کے بعد ہی تو احکامات فرض ہوتے ہیں کسی کے اوپر، جب نابالغ بچوں کے اوپر تو کوئی حکم فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو اب 6 سال کی عمر ہے، تقریباً 7 سال مشکل سے ہوگا، ایسے ایک چھوٹا سا بچہ نماز پڑھا رہے ہیں بڑے بڑے صحابہ کو، کیونکہ وہ قرآن زیادہ جانتے تھے۔ تو بچہ جو نماز پڑھا رہا ہے اس کی تو نفلی ہوگی، اب تک تو اس کے اوپر فرض نہیں ہوا، اور صحابہ اکرام جو پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے وہ فرض پڑھ رہے ہیں، تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو رہی کہ نہیں۔ ایسی طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ابو داؤد میں، وہ اپنے خاندان کے لوگوں میں پہنچتے ہیں اور جا کر بات چیت کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں، اور پھر کافی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے، افطاری بھی کر لیتے ہیں، پھر عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز یہ پڑھاتے ہیں، وتر بھی پڑھاتے ہیں، تراویح بھی پڑھاتے ہیں، سب کچھ پڑھاتے ہیں۔ پھر یہاں سے فارغ ہو کر جب اپنی مسجد میں آتے ہیں، اپنے علاقے کی مسجد میں آتے ہیں، تو لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک بار پڑھا چکے، دوبارہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، پھر تراویح پڑھا رہے ہیں۔ جب وتر کی باری آتی ہے تو ایک آدمی کو آگے بڑھا کر کہتے ہیں کہ بھئی اپنے ساتھی کو وتر پڑھاؤ، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے۔ تو ان دلائل کے بنیاد پر نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی۔ تو جب نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی تو تراویح پڑھنے والے کے پیچھے، تراویح پڑھانے والے کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے والوں کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔